अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत अच्छे चैनल से मैं वीडियो लेके आई हूँ भाई। और कहते नहीं है कि अगर कोई पे आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है तो उस नॉलेज को एकदम से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मैं वो करती हूँ और मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया में ये सब जानकारी फैले, तो शायद मेरे ही थ्रू थोड़े बहुत लोगों के पास जा रही है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। और सभी के अपने अपने व्यू नज़र आ रहे हैं, मतलब सभी का अपना अपना एक नज़रिया समझ में आता है कि आखिरकार किसने कौन सा धर्म क्यों छोड़ा था और किसने कौन सा धर्म क्यों अपनाया था। मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो ये सब देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है हम लोगों को, और बहुत और भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ मैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और हाँ जी, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके एक लाइक करने से मुझे इतना सारा पैसा मिल जाता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है भाई, आप लोग खुद भी जानते होंगे। लेकिन जब आप लोग लाइक करते हो तो मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ जी, मैंने कुछ तो अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में, मतलब हाँ किसी को कुछ तो अच्छा लग रहा है, बस ऐसा ही है। तो चलिए मैं टाइटल पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। स्टार वर्स की कास्टिंग असिस्टेंट का इस्लाम कबूल करना। भाई ये स्टार वर्स नहीं, स्टार प्लस होगा, क्योंकि स्टार वर्स तो कोई चैनल नहीं होता है। शायद भाई से कुछ मिस्टेक हो गया हो गलती से, कोई बात नहीं, मैं स्टार प्लस मान के चलती हूँ। भाई स्टार प्लस के काफ़ी ज़्यादा सीरियल आप लोगों ने भी देख रखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे। तो उनकी कास्टिंग असिस्टेंट होते नहीं, कास्टिंग काउच डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा मैंने भी देखा। भाई मैं कोई इंडस्ट्री से जुड़ी नहीं हूँ, बस आप ही लोगों की तरह मैं भी हूँ और थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो चलिए इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, और हमारे साथ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ तो जरूर देखेगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग की बातें तो होती रहेंगी ना। जिंदगी का खौफ रहता था। इससे पहले मैं बस अपनी जिंदगी जी रही थी। जब मैं 18 साल की थी तो मुझे घर से निकाल दिया गया था। मुझे जोरदार धमाका सुनाई दिया। मैंने अपने कुत्ते को भौंकते सुना। कोई चीज मेरे दरवाजे से टकराई और पूरा दरवाजा लरस गया। हो सकता है कि अगर मैं उस वक्त रवाना हो जाती तो मैं इस एक्सीडेंट में शामिल होती। शायद वो शख्स मेरी गाड़ी से मारा जाता। मैंने खुद से सोचा, अगर मैं आज रात सोऊं और मर जाऊं तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, मैं जहन्नम में जाऊंगी। और मैंने अल्लाह से कहा, मैं अपना हिजाब पहने रखूंगी, मैं इस दुनिया के लिए अपना दीन नहीं छोड़ूंगी। उस जॉब के जरिए मुझे स्टार वॉर्स पर काम का मौका मिला। नेला एडवर्ड्स कौन है? क्या आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकती हैं? नाइला एडवर्ड्स कई चीज़ों का नाम है। शायद एक नौ मुस्लिम की हैसियत से मेरी दो शख्सियतें हैं। एक विकी है जो मैं इस्लाम से पहले थी, और फिर नाइला है जो कि मैं इस्लाम के बाद हूँ। मुझ में अब भी इस्लाम से पहले की कुछ बातें मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, मुझे दावा देना पसंद है। मैं एक माँ भी हूँ जो मेरी एक बिल्कुल नई शख्सियत है। मैं इस दुनिया में जीने वाली बस एक औरत हूँ और अपने हर अमल से अल्लाह के दीन की खिदमत करने की कोशिश कर रही हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? क्या पहले आपका किसी पर ईमान था? नहीं, मेरी परवरिश एग्नोस्टिक या एथियस्ट फैमिली में हुई थी। मेरे वालिदैन खुदा को नहीं मानते थे या इस हवाले से शक में थे। आपने पहली मरतबा इस्लाम के मुताल्लिक कैसे सुना? मैं इससे वाकिफ नहीं थी। मैंने इस्लाम के बारे में सुना था, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहला वास्ता तब पड़ा जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी। मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी और कनाडा में अपनी पहली मुसलमान दोस्त से मैं मिली थी। वो लेबनानी कैनेडियन थी और उसने मुझे 3 अरबी या इस्लामी अल्फाज सिखाए थे, अल्लाह, वल्लाह, यल्ला। और जब भी हम एक दूसरे से मिलते तो इसी तरह फन के लिए एक दूसरे को सलाम करते। कोई एक अल्लाह कहकर शुरू करती, दूसरी वल्लाह कहती और पहली फिर यल्लाह कहती और फिर हम गले मिलती। तो इस तरह हम एक दूसरे को गोया हाय कहती थी। मुझे मालूम नहीं था, मगर ये तीनों बहुत अहम इस्लामी अल्फाज थे। तो ये एक तरह से इस्लाम से मेरा पहला तारुफ या पहला वास्ता था। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको रिलीजन्स की रिसर्च पर उभारा?
میں ملیشیا میں رہ رہی تھی. میں 15 سال کی عمر میں وہاں منتقل ہوئی اور ملیشیا ظاہر ایک مسلمان ملک ہے, لہٰذا مجھے اس میں دلچسپی تھی. ان تمام لوگوں کا ایک مذہب ہے اور یہ تمام لوگ خدا پر یا کسی بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کون سی چیز انہیں خدا کو ماننے پر ابھارتی ہے؟ جیسے ان تمام لوگوں کا ایک مذہب ہے, یہ تمام لوگ خدا پر یا کسی بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ میں تو خود سے یہ طے کر چکی تھی کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, یعنی میں ریلیجنس کو خدا کی تلاش کے لیے نہیں دیکھ رہی تھی, بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ خدا ہونے کی سچائی کو جھوٹ ثابت کر سکوں. میرا مقصد دراصل ریلیجن کی تلاش نہیں بلکہ ریلیجن کو بدنام کرنا تھا. مگر سبحان اللہ, مسلمان ہونے کے بعد یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کے متعلق میں نے سوچا. میری زندگی میں کبھی کوئی حقیقی مسلمان ہی نہیں آیا. میں بہت سے مسلمانوں کو جانتی تھی لیکن کوئی بھی اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا, کوئی بھی اسلام کا نمائندہ نہیں تھا. اس لیے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر میں ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہو بھی گئی تب بھی حقیقی مسلمان نہیں ہو پاؤں گی, کیونکہ میرے لیے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا. اور میرے خیال میں اسی لیے اللہ میرے ارد گرد موجود لوگوں کے برعکس بڑے ہی مختلف انداز میں مجھے اسلام کے قریب لایا. وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض ہوا؟ کیا وہ کوئی واقعہ یا خیال تھا, اور ایسا کب ہوا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس سے مجھے اپنے عقائد پر اعتراض ہونے لگے گا. میں تقریباً 21 سال کی تھی اور ملیشیا میں ہی رہ رہی تھی. میری بیسٹ فرینڈ کینیڈا سے مجھے ملنے آئی ہوئی تھی اور ہم ہاؤس وارمنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے. میں کچھ ہی عرصہ پہلے اس کے برانڈ نیو گھر میں منتقل ہوئی تھی اور اوپر کی منزل پر تھی, اور میری بیسٹ فرینڈ نچلی منزل پر تھی اور میرا کتا بھی نیچے ہی تھا. ہم باربیکیو کر رہے تھے, پورا گھر کھلا تھا, شیشے کے سلائڈنگ دروازے اور جو گھر کے فرنٹ پر لکڑی کا مین دروازہ تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا. اور پھر اچانک مجھے زوردار دھماکہ سنائی دیا. میں نے اپنے کتے کو بھونکتے سنا اور سوچا کہ میری دوست نے کسی چیز کو ہٹ کیا ہے یا کچھ گرا دیا ہے. لیکن جب میں نیچے گئی تو میری بیسٹ فرینڈ بہت خوفزدہ تھی, انتہائی ڈری سہمی ہوئی اپنی جگہ جمی دروازے کو گھور رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ میرا کتا شیشے کے دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ دروازہ میرے کتے کے آگے زور سے بند ہو گیا. کسی نے اس دروازے کو چھوا بھی نہیں اور ہوا اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جھولنے والا دروازہ نہیں تھا بلکہ ایک سلائڈنگ دروازہ تھا, یعنی سائنسی طور پر یہ خود سے بند نہیں ہو سکتا. اور ہم سمجھ نہیں سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تب ہم نے سوچا کہ اوکے چلو باہر چلتے ہیں. ہم نے گھر بند کیا اور باہر آ گئے. شاید ہم الکوہل پینے چلے گئے تھے اور بس بھول بھال گئے کہ کچھ ہوا بھی تھا. اس کے بعد میری بیسٹ فرینڈ واپس کینیڈا چلی گئی اور اگلے چند مہینوں میں گھر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی, لیکن میں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز سمجھ لیا. مثلاً گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے یہاں کوئی چیز چھوڑی تو گھر واپس آنے کے بعد وہ وہاں تھی, یا پھر مجھے اپنے کمرے میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی لیکن کچھ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تو میں نے بس یہی سوچا کہ وہ شاید پڑوس سے آواز آئی ہوگی یا کوئی اور بات ہوتی تو میں اس کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کر لیتی. لیکن ایک رات جب میں گھر واپس آئی اور اپنے کمرے میں گئی, میں نے کتے کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور سونے کے لیے تیار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم کے دروازے کے باہر لائٹ آن تھی. اور جب میں باہر گئی تو مجھے ایک احساس ہوا, اور وہ احساس مجھے زندگی میں ایک بار پہلے بھی ہوا تھا اور میں نے اسے فوراً پہچان لیا. وہ احساس یہ تھا جیسے کوئی میرے سینے کو جکڑ رہا ہو. میرے دل کو نہیں, پھیپھڑوں کو نہیں, بلکہ سینٹر میں کوئی جکڑن تھی. یہ احساس مجھے ایک بار پہلے بھی ہوا تھا جب میں کینیڈا میں 14 سال کی تھی. میں اپنے بھائی کے ساتھ باہر تھی اور اس کا ایک دوست کالے جادو اور بھوت وغیرہ کے چکر میں تھا. وہ ظاہر انہیں بھوت کہتے ہیں, ہم انہیں جن کہتے ہیں, لیکن غیر مسلم انہیں بھوت کہتے ہیں. اور وہ ہمیں اس کونے میں لے گیا جسے وہ بھوتوں کا کونا کہتا تھا. اس نے ہمیں وہاں بٹھایا اور وہ کچھ کر رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں سکی, یاد نہیں کہ وہ کیا تھا. اور جب وہ یہ سب کر رہا تھا, روحوں کو بلا رہا تھا, تب مجھے یہ احساس ہوا تھا. مگر میں نے کچھ کہا نہیں, میں بس وہاں بیٹھی رہی اور وہ مسلسل میری طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ چلا گیا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ احساس کیوں ہوا. ہاں, اس کا خیال تھا کہ یہاں کوئی چیز ہے اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتی. میں اٹھی اور بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ مجھ پر وہ احساس طاری تھا. اور آج وہی احساس مجھے اپنے ملیشیا کے گھر میں تقریباً 10 سال کے بعد دوبارہ ہوا تھا. میں اسے دیکھ نہیں پائی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے, لیکن یہ محسوس ہوا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. وہ میری سیڑھیوں کے اوپر والے کارنر سے آ رہی تھی. ایک بار پھر میں بہت خوفزدہ ہوئی کیونکہ مجھے وہ احساس یاد تھا کہ کوئی چیز مجھے پسند نہیں کرتی. بس میں نے اپنا دروازہ لاک کر دیا. میں نے بھوت کے لیے اپنا دروازہ کیوں لاک کیا, لیکن اس صورتحال میں آپ کر بھی کیا سکتے ہیں.
خیر پھر جب میں مڑی تو کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی اور پورا دروازہ لرز گیا. میں بے انتہا خوفزدہ ہو گئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں. میں بالکل بے بس تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چیز تھی اور اسے کیا چاہیے, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اس سے مقابلہ کیسے کروں یا خود کو کیسے بچاؤں. میرا ذہن بالکل کلیئر ہو گیا تھا اور بس ایک لفظ یاد تھا, اللہ. وہاں دنیا میں کسی بھی چیز کا سہارا نہ پا کر میں نے کہا, اللہ اگر آپ ہیں تو مجھے بچا لیں. اور بس پھر میں بستر پر سو جانا چاہتی تھی. میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا, اپنی آنکھیں بند کی اور فوراً سو گئی. اس رات بارش ہوئی تھی اور بارش صاف اور پاک کرتی ہے. بعد میں نے قرآن میں پڑھا کہ تمہیں محفوظ اور پاک کرنے کے لیے اللہ نے رات میں بارش برسائی, اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ. میں نے اس رات یہی محسوس کیا تھا. اور جب میں صبح جاگی تو میں نے ہر چیز پر دوبارہ غور کیا. میں نے پچھلی رات کے واقعے کو سوچا کہ وہ سب کیا تھا. پھر میں نے اللہ سے بات کی اور میں نے دعا کی, جیسے کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو مجھ سے مانگو, تمہیں ہدایت مل جائے گی, ہے نا. تو اسلام یا اللہ کو جانے بغیر میں نے پکارا, اللہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ پچھلی رات موجود تھے تو شکریہ, اور اگر آپ مجھے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو میری رہنمائی کریں, کیونکہ اپنی زندگی کے 21 سالوں میں کسی چیز نے مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی کوئی قائل کر سکا کہ آپ کا وجود ہے. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میری رہنمائی کریں. اور صبح اللہ کو اپنا حال بتانے کے بعد شاید میں نے خود میں بہت سکون محسوس کیا. میرے خیال میں جب آپ کے ساتھ اللہ ہو تو یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک آرمی آپ کے ساتھ ہو. مجھے خوف محسوس نہیں ہوا, لیکن میں اب وہاں مزید رہنا نہیں چاہتی تھی, مگر مجھے احساس نہیں ہوا کہ وہاں کوئی چیز میری منتظر تھی. اور اس دن سے مجھے اسلام میں زیادہ دلچسپی ہوگی. اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت میرا ایک مسلمان بوائے فرینڈ تھا, سبحان اللہ. اس کے پاس میرے سوالات کے جواب تھے. میں نے اس طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو, تم کس چیز سے ڈرتے ہو, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور وہ مجھے مختلف باتیں بتاتا ہے, جیسے اللہ کو صبر کرنا پسند ہے, اللہ ہمیں صبر کرنے کی نصیحت کرتا ہے. تو جب بھی میں بے صبرا پن محسوس کرتی تو میں اللہ کو یاد کرنے لگتی تھی اور میں خود سے کہتی, اللہ صبر کو پسند کرتا ہے, صبر کرو. اور یقین کریں پھر حالات کو میں اپنی کھلی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھتی تھی. سبحان اللہ. گویا میں نے اپنی زندگی میں اسلام کی بیٹا ٹیسٹنگ شروع کر دی تھی. میں نے اپنی زندگی میں اسلامی ویلیوز شامل کرنا, اسلام کے مطابق جینا شروع کیا, اور تقریباً 6 ماہ تک یہ چلتا رہا. اور ان 6 مہینوں کے دوران مجھے ایک صورتحال کا بھی سامنا ہوا جب میں نے شراب بالکل چھوڑ دی, الکوہل پینا چھوڑ دیا. اور یہ میرے اسلام قبول کرنے سے 4 ماہ پہلے کی بات ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا. میں نے سوچا اگر میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو رمضان تو اس کے لیے بہترین موقع ہے, کیونکہ رمضان میں ہر کوئی مسلمان بن جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, رمضان شروع ہونے سے ایک ہی دن پہلے میرا بوائے فرینڈ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور وہ رمضان اپنے گھر گزارنا چاہتا تھا. پھر میں سیکھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بالکل اکیلی رہ گئی. اس وقت میں بالکل وہاں تنہا تھی, لہٰذا مجھے ہر چیز خود سیکھنی تھی. پھر میں نے قرآن کا ایک انگلش ورژن لیا, کچھ حجاب خریدے, نماز پڑھنے کا طریقہ پرنٹ کیا اور اسے اپنے سامنے زمین پر بچھا لیا. اور رمضان کے پہلے دن سے میں نے روزہ رکھا, اپنی 5 نمازیں پڑھیں اور روزانہ قرآن کا 1 پارہ انگلش میں پڑھا. شاید آدھا رمضان گزرا تھا اور آدھا قرآن ہوا تھا تب میں قرآن پڑھتے ہوئے مسلسل اپنے ہی متعلق پڑھ رہی تھی. وہ شخص جس کی آنکھوں کے سامنے حق آ گیا مگر اسے دکھائی نہیں دیتا, اسے حق بتایا جاتا ہے لیکن وہ اسے سن نہیں سکتا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے متعلق کی بات ہے, کیا میں ایسی انسان بننا چاہتی ہوں؟ اور وہ عشاء کی نماز تھی. میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی, میں تو جہنم میں جاؤں گی. اور پھر میں نے گوگل کیا کہ کلمہ شہادت کیسے پڑھا جائے. پھر میں اپنے مصلے پر بیٹھی اور کہا, میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس طرح میں اسلام میں داخل ہوئی. میں نے صرف اللہ کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا. وہاں بس میں اور میرا اللہ تھا. سبحان اللہ. کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے اپنا مصلے پر بیٹھنا یاد ہے. مجھے وہ احساس یاد ہے جیسے میری زندگی میں فرشتے ہوں. سبحان اللہ. میری زندگی میں ہر وقت اللہ کی مدد اور اثر انگیزی بالکل صاف ظاہر تھی. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن پتہ ہوتا کیا, جب ہم گناہ کرتے ہیں نا, جب ہم خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں تب ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا. ایسے دن بھی تھے جب میں روتی تھی کیونکہ مجھے اللہ سے بہت قربت محسوس ہوتی تھی. میں محسوس کرتی تھی کہ وہ میری زندگی کو سہارا اور مجھے تحفظ دے رہا ہے.
ایسی ایک شام کی بات ہے، یہ میرے قبول اسلام کے کچھ مہینوں بعد کی بات ہے۔ میں اس رات اپنے دوست کے گھر پر تھی، پھر میں گھر جانے کے لیے نکلی، اپنی کار کے پاس آئی، اپنا GPS ڈالا اور یہ مجھے دائروں میں گھماتا رہا، مجھے اس سڑک پر لے گیا جو موجود ہی نہیں تھی، مجھے وہاں لے گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس علاقے سے کیوں نہیں نکل پا رہی، یعنی وہ جگہ اس کے گھر سے 5-6 میٹر ہی دور تھی اور میں اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکل سکی۔ اور آخر میں نے سڑک پر کسی کو روکا اور اس سے پوچھا کہ میں اس سڑک پر کیسے جا سکتی ہوں، اور بالآخر میں اس سڑک پر پہنچ گئی۔ ایک موڑ کاٹا تو وہاں ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ واقعہ یقیناً 15 منٹ پہلے ہی ہوا تھا اور یہ وہی وقت تھا جب میں اس سڑک پر آنا چاہ رہی تھی، اور اگر میں ڈائریکٹ یہاں پہنچ جاتی تو واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، مگر اس لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی، کہ شاید وہ شخص میری ہی گاڑی سے مارا جاتا۔ اور جب میں اس ایکسیڈنٹ کی جگہ سے گزری تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں گھر تک پورے راستے روتی رہی، اپنی حفاظت کرنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جس نے مجھے اس صورتحال سے بچایا تھا، اور الحمدللہ اس کے کرم سے میں کچھ ہی ہفتے پہلے عمرے پر گئی ہوں، اور اپنے دوسرے عمرے کے بعد میں نے وہ فیلنگ دوبارہ محسوس کی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں فرشتوں کو محسوس کیا۔ میں تقریباً 10 سال سے اس احساس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تب میں نے کیسا محسوس کیا تھا، اور اللہ سے اتنے قریب ہونا کتنا حیرت انگیز احساس ہے۔ میں نے کئی بار اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ احساس مجھے دوبارہ نصیب ہو، اور عمرے کے بعد یہ احساس پانے پر میں بہت خوش تھی، اور اسے نہ کھونے کے لیے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ گناہ نہ کروں اور خود کو اللہ سے ہرگز دور نہ ہونے دوں۔ میرے خیال میں ہر ایک کو یہ احساس پانے، اسے اہم سمجھنے اور تھامنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والدین دراصل بہت خوش تھے۔ اس سے ایک تو میرے والدین کے کردار اور کھلے دل کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے میں کتنی بھیانک زندگی گزار رہی تھی، اور میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے میرے لائف سٹائل کو 100% بدل دیا ہے۔ ان کے لیے یہ ایک بہت اطمینان کی بات تھی۔ اس سے دراصل ہمارے رشتے میں بھی نمایاں بہتری آئی، کیونکہ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی، کیونکہ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ہمارے درمیان بات چیت نہیں تھی۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد میں نے ان کے ساتھ یہ رشتہ دوبارہ جوڑا۔ مگر میری فیملی میں ایک اور مسئلہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ میری آنٹی جو کہ میری سب سے قریبی رشتہ دار تھیں، میری صرف وہی ایک آنٹی تھیں۔ میں انگلینڈ جایا کرتی تھی اور گھنٹوں بیٹھ کر ان کے بالوں میں برش کرتی تھی۔ ہمیں بہت لگاؤ تھا، اور انگلینڈ میں ان سے میری بچپن کی یادیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے فیس بک پر میسج کیا اور کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ اگر تمہاری مرحوم دادی تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو غم و غصے سے بھر جائیں۔ تم نے آخر کیوں یہ میرے حجاب پہننے کے بعد کی بات ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ تم خود کو کیوں بدل رہی ہو۔ تو اس سے میری فیملی میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ میرے والدین نے ان سے کئی سالوں تک بات چیت پھر بند رکھی، اور میں نے بھی ان سے کئی سالوں تک بات نہیں کی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دوبارہ بات چیت شروع کی تو مجھے بہت سکون ملا، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں فیملی کو توڑنے کی وجہ ہوں، اور خون کے رشتے توڑنے کو تو اسلام بہت برا سمجھتا ہے، ہمیں اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے نا۔ اور حال ہی میں انہوں نے مجھے میسج کیا، اور ہمارے درمیان اس گیپ کا ختم ہونا مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے فیصلے نے میری پیار کرنے والی آنٹی کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میرے دوستوں کو بھی کافی شوق لگا تھا، ان میں سے بہت سو کو تو میرے خیالات کی وجہ سے مجھ سے اس قسم کی کبھی کوئی توقع تھی ہی نہیں، لیکن وہ سب بہت خوش تھے۔ اور ہاں، میری ملازمت بھی کوئی پازیٹیو ایکسپیرینس نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک گوری لڑکی ہونے کی وجہ سے اہمیت دیتے تھے، جو کہ منی اسکرٹ وغیرہ پہنتی تھی، اور وہ مجھے نمائش کے طور پر پیش کرتے تھے۔ لیکن پھر جب میں نے خود کو ڈھانپ لیا تو میں ان کے لیے اتنی اہم نہیں رہی تھی۔ اس سے میری عزت نفس کو بہت نقصان پہنچا، میرے اعتماد کو بہت ٹھیس لگی، اور اس وجہ سے میں لمبے عرصے تک کیمرے کے سامنے نہیں گئی۔ مجھے اپنی شناخت بحال کرنے میں بہت وقت لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد میری شناخت کھو گئی تھی، اور اسے دوبارہ حاصل کرنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ انگلینڈ میں مسلمان ہونا کیسا ہے؟ اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ میرے خیال میں تو دوسرے یورپی ملکوں کے مقابلے میں ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے کافی آزاد ہیں، لیکن غیر مسلم ملکوں کی طرح یہاں بھی اسلاموفوبیا ہے۔ یہاں شدید نسلی انتہا پسندی ہے۔ مجھے ماضی میں بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے، خصوصاً جب اسلاموفوبیا کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ یورپ میں حجابی عورتوں پر بہت سے حملے کیے گئے۔ مجھے یاد ہے شاید جرمنی یا کہیں اور ایک حجابی عورت کو ٹرین اسٹیشن کی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا گیا تھا، اور میں بھی خصوصاً پریگننسی کے دوران بیجا خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے انگزائٹی، ڈپریشن تھا، اور یقین ہو گیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے مجھ پر حملہ ہو جائے گا۔
میں پلیٹ فارم پر ٹرین کے پاس نہیں چل سکتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے ٹرین کے سامنے دھکا دے دے گا. اس وقت تک میں نے کبھی اسلاموفوبیا کا سامنا نہیں کیا تھا. چونکہ میں سفید فام تھی لہٰذا لوگ زیادہ تر مجھے یوں دیکھتے جیسے میں غدار ہوں, جیسے کہہ رہے ہوں او تم نے مسلمان ہو کر ہمارے ملک سے بے وفائی کی ہے, جس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا اور میں لوگوں کا نوٹس بھی نہیں لیتی تھی. میں تو سڑک پر چلتے ہوئے کوشش کرتی تھی کہ کسی کو دیکھوں ہی نہ, کیونکہ میں مزید سٹریس نہیں لینا چاہتی تھی. ہاں لیکن میرے سیاہ فام دوست, میرے ایشین دوست, میرے عرب دوست, افریقی دوست مجھ سے کہیں زیادہ نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا شکار تھے. ایک مرتبہ تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بات بھی کی تھی. اس وقت میں نے نقاب پہننا شروع نہیں کیا تھا. میں اس منافقت پر ایک ویڈیو بنا رہی تھی کہ ماسک نہ پہننا غیر قانونی ہے مگر نقاب پہن لینا بھی غیر قانونی ہے, جو کہ دراصل ماسک ہی کی طرح ہے. خیر نقاب کرنے سے پہلے میں بلیک ابایا پہنتی تھی, تو مجھے سینٹرل لندن کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی مصروف اور شرفا کے علاقے میں ایک غیر سفید فام شخص نے دہشت گرد کہہ کر پکارا, جو کہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا. اسے یقیناً اپنی زندگی میں تعصب اور نسل پرستی کا سامنا ہوا ہوگا. اتنی جہالت سے مجھے یہ کہنا بہت ہی زیادہ حوصلہ شکن بات تھی, لیکن الحمدللہ اس موقع پر میں نے اپنے اندر جھانکا اور اللہ سے کہا کہ آپ مجھے جواب دینے کا بہترین طریقہ سجھائیں. اور جو طریقہ میرے ذہن میں اس وقت آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوتے تو کیا جواب دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا رد عمل دیا تھا جب بچے ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے اور آپ کی توہین کر رہے تھے؟ کیا وہ ان پر چیخے تھے؟ کیا انہوں نے پلٹ کر ان پر پتھر پھینکے تھے؟ نہیں نا, وہ مجھ پر چیخا, اس نے مجھے دہشت گرد کہہ کر پکارا اور میں نے زور سے کہا امن اور محبت برادر, امن اور محبت. بہت سے لوگوں کے لیے ویسٹ میں رہنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ حجاب پہنے تو آپ ان سے مختلف ہیں, اگر آپ نقاب پہن لیں تو اور مختلف ہو جاتی ہیں, جیسے اب میں پہن رہی ہوں. تو کسی مسلمان ملک میں رہنے اور یہاں رہنے میں بہت زیادہ فرق ہے. یہاں آپ کو آسان کی آواز سنائی نہیں دیتی, آپ کو اسلام کا جذبہ نظر نہیں آتا, یہاں رہنا آسان نہیں ہے. مجھے مسلمان ملکوں میں رہنا پسند تھا اور میں اپنی اسلامی زندگی کے شروع کے پورے 4 سال مسلمان ملکوں میں ہی رہی ہوں. تو جب میں ویسٹ آئی اور آخرکار ایک غیر مسلم ملک میں رہنا شروع کیا تو یہ ایک بہت مختلف تجربہ تھا. فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا کیسا رہا؟ فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا بھی بہت مشکل تھا. لوگ جب آپ کو حجاب میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں. جب وہ آپ کو اسلام کے ظاہری روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو کریٹیو ہی نہیں ہو سکتے, آپ تو مظلوم ہیں, آپ پرانی سوچ کی ہیں. وہ آپ کے بارے میں یہ تمام چیزیں سوچ لیتے ہیں جو کریٹیوٹی سے میچ نہیں کرتی. جب اس کے بعد میں دبئی گئی تو وہاں بھی تقریباً 6 مہینے میں بے گھر اور بے روزگار رہی, مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جب تک آپ صرف اس پر بھروسہ کریں گے اللہ آپ کو اس زندگی میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی. تو میں دبئی میں تقریباً 6 مہینے بے روزگار اور بے گھر رہی. اپنی دوست کے ہاں صوفے پر سو جاتی تھی. پھر وسوسہ بھی آیا اور شیطان نے سرگوشی کی کہ اپنا حجاب اتار دو, تمہیں اچھی جاب مل جائے گی, تم بہترین تنخواہ پاؤ گی اور حجاب تو تم بعد میں بھی کر سکتی ہو, کچھ نہیں ہوگا. اور میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے یہ کر لینا چاہیے. میں نے اس بارے میں سوچا اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی, میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی, اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ مومنوں کے ساتھ ہیں. اور پھر میں اگلے جاب انٹرویو کے لیے گئی. مجھے اس انٹرویو کی کال اس لیے آئی کیونکہ انہیں یہ جاننے میں کافی دلچسپی تھی کہ فلم انڈسٹری میں حجاب پہننے والی یہ وکٹوریا ایڈورڈز کون ہے, اور آخر مجھے وہ جاب مل بھی گئی, سبحان اللہ. اور اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا. اور مجھے یاد ہے کہ آخری دن میں اپنے ایکسٹراز کے ساتھ وہاں کھڑی تھی, بہت دور آسمانوں میں سورج اس ریگستان پر چمک رہا تھا, اور مجھے اپنی وہ سوچ یاد ہے. الحمدللہ میں وہی ریت پر شکر کے سجدے کرنا چاہتی تھی. اپنی محبوب چیز کے لیے آپ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا. ہم صبح 5 بجے اٹھتے تھے اور آدھی رات کو 1 سے 3 بجے کے درمیان سوتے تھے, یعنی ہمیں صرف 2 سے 4 گھنٹے کی نیند مل رہی ہوتی تھی. لیکن پھر بھی الارم بجتی میں بستر سے نکل جاتی, نماز پڑھتی, سارا دن گرم ریگستان میں دوڑتی پھرتی رہتی. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک برٹش ایکٹر تھا, وہ ایک کیریکٹر کے بڑے مہنگے لباس میں تھا, اور مجھے اس کے ٹینٹ میں چلے جانا یاد ہے کیونکہ وہ مارکیٹ پلیس تھی. وہاں ایک بڑا سا ٹینٹ تھا, میں اندر چلی گئی جہاں ڈائریکٹر اس کے ساتھ بات کر رہا تھا, اور میں ایک فین گرل کی طرح وہاں اس طرح سے کھڑی ہو گئی اور اس سے صرف 5 فٹ دور کہ اوکے آپ لوگ بات کریں. یہ بہت دلچسپ تجربہ تھا. میں ریگستان میں زیادہ تر ادھر ادھر دوڑتی پھرتی رہتی, پانی بھرتی اور اپنی کاسٹ کو الیکٹرولائٹس دیتی تاکہ وہ ریگستان کی گرمی میں بے ہوش نہ ہو جائے. مگر وہاں کچھ یادگار لمحے بھی تھے. اب جب میں فلم دیکھتی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ اس دوران میں کہاں کہاں چھپ رہی تھی, اور پھر دھماکے ہوتے دیکھنا انتہائی حیرت انگیز تھا کیونکہ اس میں 2 اسپیس کرافٹس کے درمیان ایک بڑا فائٹ سین بھی تھا. اس میں بہت سے دھماکے ہوئے, بہت سی گولیاں چلیں, وہاں اسٹارم ٹروپرز بھی تھے,
यानी स्टार वॉर्स एक लाजवाब तजुर्बा था। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का क्या मकसद था और इस्लाम के बाद क्या है? इस्लाम से पहले मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। इस्लाम के बाद मेरा मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी अता करदा चीज़ों से दीन की खिदमत करना है। लोग समझते हैं कि उस तरह की ज़िंदगी में आप आज़ाद होते हैं, आप सफ़ेद फाम मगरबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आज़ाद हैं। ऐसा नहीं है। आप बस सोसाइटी के इस ख्याल के ग़ुलाम हैं जो आपको कभी खुशी नहीं देता। आप बस खुश रहने के लिए मुसलसल अगले लम्हे का पीछा करते रहते हैं। लेकिन इस्लाम के बाद आप हर लम्हा खुश रहते हैं, यहाँ तक कि गम में भी आप खुश रहते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अल्लाह आपके आंसुओं को देख रहा है। दूसरा, आप जानते हैं कि इस मुश्किल के जरिए अच्छाई मिल रही है। अल्लाह फरमाता है मुश्किल के साथ आसानी आती है, इसके बाद नहीं। बहुत से लोग ये मतलब ले लेते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी आती है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आसानियां और मुश्किलात तो साथ साथ चलती हैं। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी मुश्किल से निकल कर या आपकी मुश्किल के साथ रहमत आ रही है, जो कि आपके इल्म में नहीं होती उस वक्त, जो आपकी आंखों से ओझल होती है, और उसे देखने के लिए आपको एक कदम पीछे आना पड़ता है। सुभान अल्लाह। कौन सी बात आपको जंग के दौरान गजा में ले गई? गाज़ा में रहना मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। मुझे फ़लस्तीन से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मलेशिया में बहुत से फ़लस्तीनी थे जहाँ मैंने उनकी जद्दोजहद के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैंने अपनी फैमिली को कायल किया कि वो इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन को सपोर्ट करें। मुझ में इस हवाले से बहुत जज्बा था, और मैं जिन भी फ़लस्तीनी लोगों से मिली वो कमाल के थे, वो बहुत मजबूत और बहुत असर अंगेज थे। लिहाजा मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और फिर जब मुझे गाज़ा में रहने का मौका मिला तो मैंने उसे कबूल किया। मैं वहाँ गई और मैं 3 महीने वहाँ रही। अगर मैं दुनिया में कहीं भी रहना चाहूँ तो वो फ़लस्तीन होगा। वो बड़ी ही बरकत वाली सरजमीन है और वहाँ के लोगों पर भी बड़ी रहमत है, और आप सोच नहीं सकती कि वो एक एक दिन किस तरह गुजारते हैं। मगर वहाँ रहना आपको अल्लाह से बहुत करीब कर देता है, और आप सोच नहीं सकती कि वो एक एक दिन किस तरह गुजारते हैं। क्योंकि ये जो जिंदगियाँ हम गुजार रहे हैं ना, यहाँ तो हमें मौत बहुत दूर नजर आती है। हमें इसको बार बार याद करना चाहिए। लेकिन जब आप वॉर जोन में होते हैं, जब किसी भी लम्हे आप पर एयर स्ट्राइक हो सकती है, तो आप इंतजार नहीं करते। आजान हुई और आपने वुज़ू किया, आप नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये वाकई एक खुली फजा की जेल में रहने जैसा है। और वहाँ रहकर मैंने लोगों से जो कहानियाँ सुनी हैं, वो ऐसी कहानियाँ नहीं है जो आप सोशल मीडिया पर सुनते हैं। ये वो कहानियाँ नहीं है जो आप खबरों में सुनते हैं। जो कुछ हकीकत में उन लोगों और फैमिलीज के साथ हो रहा है, जो वहाँ की इंसानी कहानियाँ हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा बदतर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जंग के दौरान क्या होता है, कैसे उन्हें अपना घर छोड़ने को कहा जाता है, और वो आधी रात को जो सामान उठा सकते हैं बस उठाकर छुपते छुपाते बगैर गाड़ियों के निकल जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ियों पर बम बरसा देते हैं। और मुझे वो एक रात का किस्सा सुना रहे थे जहाँ बमबारी शुरू हो चुकी थी और वो शहर के मरकज की तरफ जा रहे थे, तो उनका सामने एक औरत से हुआ और उस औरत के पास एक थैला था। वो ये थैला उठाए हुए थी और उस थैले में उसके बेटे के जिस्म के टुकड़े थे। जब वो घर से निकलना चाह रहे थे तो हो सकता है कि वो शेल से या फिर एयर स्ट्राइक से शहीद हो गया हो, और वो अपने बेटे के टुकड़े वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो उसे दफनाना चाहती थी। इसलिए उसने वो टुकड़े जमा किए और उन्हें उठाकर अपने साथ शहर के मरकज में ले जा रही थी, ताकि वहाँ अपने बेटे को अमन से दफना सके। ये वो चीज़ें हैं जो उन लोगों पर मुसलसल बीतती हैं। वहाँ हर लम्हा जंग है, हर वक्त एयर स्ट्राइक होती है। वहाँ इसराइल की तरफ से हमेशा जारी होती रहती है। उन लोगों की मज़ाहमत और ताकत तो नाकाबिले यकीन है। सुभान अल्लाह। तो अब भी मैं फ़लस्तीन के लिए बहुत गहरी मोहब्बत और जज्बा रखती हूँ, और उनके लिए एहतजाज और अपील और जो कुछ भी कर सकती हूँ करती हूँ। और मुझे फिर भी जब मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह वहाँ वापस जाऊँगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? ओ खुदाया, बेशुमार चीज़ें हैं। अगर मैं सब बातों को यकजा करूँ तो उनके किरदार ने, मगर उनके किरदार के बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं जो बाकमाल हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत से मुख्तलिफ मौक़े आते हैं जब आप उनके किरदार से रहनुमाई पा सकते हैं। मसलन जब मैं माँ बनी और मुझे पेरेंटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो मैंने पैगंबर के आस पास बच्चे नामी किताब पढ़ी। मैंने जाना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे रहते थे। उनकी रहमत, उनका सब्र, उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी सलाहियत और उम्र का ख्याल रखना ताकि वो बताई की बातों और बताने के तरीके को समझ लें, वो बहुत खूबसूरत किताब थी। और वो बच्चों के साथ चीख कर बोलते या उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि वो बराबरी के साथ बात करते थे। वो बच्चों की सतह पर आ जाते थे। उनकी शख्सियत और उनके किरदार में बहुत सी शानदार खूबियाँ, उनकी हुक्मरानी का अंदाज, उनकी रहम दिली, और एक शौहर, एक लीडर और एक दोस्त की हैसियत से उनकी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आप एक चीज़ का नाम कैसे ले सकते हैं, ये नामुमकिन है। अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 24 घंटे देख सकती
तो उनकी ज़िंदगी का कौन सा दिन मुंतखब करती? मैं वो पहला लम्हा देखती हूँ जब आप पर वही नाजिल हुई थी। मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल गैर मुतवक्के, मौजज़ाती और इंतहाई नाकाबिले यकीन चीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, और वो कैसे अपनी वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दौड़ कर गए, और उन्होंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे सहारा दिया। उन्होंने तो फ़ौरन यकीन कर लिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था। उन्होंने आपको चादर ओढ़ाई, हौसला और सहारा दिया। वो बहुत खूबसूरत लम्हा होगा, ऐसा शानदार लम्हा जिसने हमारी ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। और ये वो लम्हा था जब इस्लाम हमारे पास आ रहा था, और वो इतने खूबसूरत अंदाज में आया। तो इसमें सीखने के लिए बहुत से सबक हैं। आप आखिर में कुछ और कहना चाहेंगी? जब भी आप अपने घर से निकलें तो याद रखें कि आपका किरदार हमारे दीन की नुमाइंदगी करता है। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान रहें। वो सवालात पूछें जो कोई नहीं पूछता। कैशियर से पूछें आपका क्या हाल है। लोगों का दिन अच्छा बनाएं, क्योंकि एक मुसलमान का ये अखलाक उन्हें इस्लाम को मेहरबानी और रहम दिली के साथ जोड़ने पर मजबूर करता है। और इस्लाम दरअसल यही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी के साथ मेहरबानी से पेश आना भी सदका है। तसव्वुर करें कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बाहर सड़क पर देख लें तो वो आप पर फख्र करेंगे या शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आप उनके उम्मती हैं। और अगर आप जहन में ये सोच रखकर जिंदगी गुजारेंगे तो इस्लाम जंगल की आग की तरह फैलेगा, और इसके साथ फैलने वाली रहम दिली और मोहब्बत की वजह से कोई इसे रोक ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब मैम ने इतनी मतलब परेशानियां तो नहीं, लेकिन उनको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। और कहते नहीं है कि किसी किसी को अपने शरीर की नुमाइश करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप लोग तो बहुत सारे वीडियोज देखते होंगे भाई। अगर कोई गोरा चिट्टा इंसान है तो उसको लगता है कि भाई मेरा रंग किसी को दिखाई दे, ठीक है ना। तो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं लोग, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहूदगी वाले ड्रेसेज होते हैं। मैं देखती हूँ, मैं पहले, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, नज़र तो पड़ ही जाती है, ठीक है ना। इतना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने का कि हाँ मैं उन लोगों को देख रही हूँ लड़कियों को, लेकिन हाँ नज़र तो पड़ जाती है भाई। इतनी ज़्यादा फेम है ऐसे लोगों के पास कि कुछ पूछो ही ना। देखो मैम ने भी यही बताया, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जॉब देने जा रही थी वहाँ लोगों ने कहा कि अगर आप अपना हिजाब उतार देते हो तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। मतलब डेफिनेटली का मतलब मिल जाना, मतलब कहते हैं कि इंसान लड़की की खूबसूरती देख के उसको जॉब भी दे देता है। टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, लेकिन उन्होंने अपने खुदा पे यकीन रखा भाई, उनको मिल गई जॉब अंततोगत्वा। तो कि जो इंसान अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलता है ना, वो अक्सर परेशान ही रहता है, और जो इंसान गलत रास्ते को चुन लेता है ना, वो कामयाबी की बुलंदियों को चूमता है मेरे भाई। कामयाबी उसके कदमों पे होती है भाई। तो ये है। और अक्सर आपने देखा होगा भाई, जो मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, लेबर, एक किसान ले लो, लेबर ले लो भाई, उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं पुछती है जल्दी, 2 वक्त की। और जो इंसान एटीट्यूड में रहता है और काफ़ी बढ़िया कपड़े बदलता है, स्टाइल मारता है, मतलब ऐसे, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे वर्क हैं ऐसे, मैं क्या ही बताऊँगी भाई। उस इंसान के पास ना तो काम की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी, ना किसी भी चीज़ की कमी होगी। तो बस, तो ये वाला वीडियो देख के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वाली वीडियो को देख के तो मुझे मतलब था तो इतना लंबा, लेकिन मतलब सच बता रही हूँ भाई, बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं 28 मिनट्स का वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि उनकी बातों में रियलिटी झलक रही थी। और जहाँ पे रियलिटी होती है ना, जहाँ पे रील नहीं होता है, वो मुझे देखने में अच्छा लगता है। मैं तभी तो रील्स नहीं देखती, क्योंकि मैं रियलिटी देखना पसंद करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे के पूरे परिवार का ध्यान रखिए, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरे भाई। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।